بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عمر۔ آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے جو ان کے کیسز پر عملی سٹیپ اور ایکشنز نہیں لیے جا رہے تھے، ان کی عملی اقدامات کے لیے انہوں نے پنجاب بھر کی جو سپریم کورٹ رجسٹریز ہیں انہوں نے ان تینوں معاملات کو اٹھایا ہے۔ وہ معاملات کیا ہیں وہ میں اپنے ناظرین کے سامنے ڈسکس کروں گا، اور بڑی ہی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو پی ٹی آئی نے مختلف مطالبات کیے۔ ایک تو مطالبہ تھا کہ عمران خان پر جو حملہ ہوا اس کی ایف آئی آر ابھی تک کلوز نہیں ہو سکی، اور دوسرا جو ارشد شریف کی شہادت کا معاملہ ہے اس پہ جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری اور جوڈیشل کمیشن کی استدعا کی گئی، اور اس پر جو سب سے بڑھ کر اس میں جو ابھی تک آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر خاموش ہے، کوئی ریمارکس نہیں آئے، کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا گیا۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو مختلف درخواستیں دائر کی ہیں ان میں سے ایک اپلیکیشن اس موضوع پر بھی ہے، اور جو تیسرا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا وہ عالم سواتی اور ان کی اہلیہ کی نازیبہ ویڈیوز ہیں، اور وہ کن لوگوں نے جاری کی، کہاں سے کی، اور ان کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کی استدعا کی گئی ہے۔ تو پہلے یہ ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ تین پوائنٹس پر، اہم ایشوز پر جو سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی، مختلف شہروں میں، لاہور میں دائر کی گئی، کراچی میں، کوئٹہ اور پشاور میں سپریم کورٹ رجسٹریز میں، ان سبھی برانچز میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے تین اہم ایشوز اٹھا دیے گئے ہیں، اور تینوں میں جو مختلف جو انویسٹیگیشنز ہیں اور ان کی جو نیڈڈ ہیں ان کو پورا کرنے اور سپریم کورٹ کی جانب سے سو موٹو ایکشن لینے کی استدعا کی گئی۔ پہلا جو معاملہ ہے وہ عمران خان کی ایف آئی آر کا معاملہ ہے۔ اس کے فیکٹس میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ عمران خان پر جو حملہ ہوا وزیر آباد کے مقام پر، پھر جب ان کو طبی امداد کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ان کو فائر لگے ہیں، تو عمران خان نے اپنی سٹیٹمنٹ میں تین بندوں کا نام لیا، جن میں جنرل فیصل صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ اس میں شامل ہیں۔ اور چونکہ ایف آئی آر وہی ہوتی ہے جو کمپلیننٹ یا شکایت کنندہ درج کروائے، اسی اپنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایف آئی آر میں درج ہوتی ہیں، اور اسی پر پھر کارروائی ہوتی ہے۔ اور جو عمران خان نے اپنی سٹیٹمنٹ میں جن تین لوگوں کا نام لیا ان پر ایف آئی آر نہیں درج کی گئی، یہ ان کی اصل جو ہے اس بات پہ ان کی جو ضد ہے کہ جو عمران خان نے اپنی سٹیٹمنٹ میں اصل نام لیے جن لوگوں کے، وہی لوگ ایف آئی آر میں درج ہونے چاہیے۔ اگر وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس ایکشن میں یا اس حملے میں وہ لوگ ملوث نہیں ہیں، تو وہ انویسٹیگیشن میں یا ٹرائل میں پھر بری ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ معاملہ، دوسرا معاملہ ہے ارشد شریف کی شہادت والا معاملہ۔ ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی اس میں بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، آئے روز نئی سے نئی باتیں اور نئی سے نئی انفارمیشن آ رہی ہیں۔ پہلے یہ کینیا کی پولیس کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان کو غلطی کی وجہ سے گولی ماری گئی، غلطی کی وجہ سے انہوں نے غلط ٹریک پر آ گئے اور ان کو روکنے کے لیے پتھر لگائے گئے، اور اس طرح کی رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے دی، جو کہ میں نے اپنے ناظرین کے سامنے ڈسکس بھی کیا تھا پہلے بھی، کہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا کہ جی ان کو غلطی سے فائر لگ گیا، وہ غلط روڈ پر آ گئے تھے، اور اس طرح کی ساری ڈیٹیل۔ ابھی جو ان کی رپورٹس ہیں وہ خود ہی اپنی رپورٹس کی تردید کر رہے ہیں، اور جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ان کی لیک ہوئی ہے اس کے مطابق ان پر تشدد کیا گیا، ان کو قریب سے فائر مارا گیا، ان کی جو ہاتھوں کی انگلیاں توڑی گئی، ان کے ناخن کھینچے گئے، سارے معاملات ہیں جو بڑی ہی دلخراش ایک واقعہ ہے۔ اور اس پر پاکستان تحریک انصاف اور ارشد شریف کی فیملی کی جانب سے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی کہ اس پر سو موٹو ایکشن لیں۔ اگر آپ نے اس طرح کے معاملات میں سو موٹو ایکشن نہیں لینا تو پھر ریاست کن معاملات میں سو موٹو رہے گی؟ تو یہ بھی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اور تیسرا جو ان کا پوائنٹ ہے وہ ارشد شریف اور ان کی اہلیہ کی جو نازیبہ اور پرسنل ویڈیو شیئر کی گئی، اس پر جو جوڈیشل کمیشن اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے کمیشن بنانے کی استدعا کی گئی، اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ سو موٹو ایکشن لیں، اور جو لوگ اس سارے کردار میں ملوث ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئے۔ تو یہ بھی ایک سپریم کورٹ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ابھی ہمارے ملک میں یہ جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان کے پیچھے جو لوگ بھی ہیں ان کو کوئی بھی ہے
چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے، کسی بھی ادارے میں ہے، سبھی پاکستانی ہیں. وہ ادارہ، اس کی پوزیشن یا اس کی جو ملازمت ہے وہ سب ایک سائڈ پہ، لیکن جو سٹیزنز اور انسانیت کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس اصول کو، اس فنڈامنٹل رائٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کو کارروائی کرنی چاہیے اور سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے کہ جن لوگوں کے خلاف بار بار آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ کون لوگ ہیں. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ان لوگوں کا نام نہیں لیا جاتا تھا، اب اگر اب ان لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے تو ان پر کارروائی ہونی چاہیے. یہ ایک قانونی پوائنٹ بھی ہے اور قانون کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ایف آئی آر ہوتی ہے وہ مدعی کی بیان پر ہوتی ہے اور کمپلیننٹ شکایت کنندہ کی شکایت پر ہوتی ہے. جو وہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہہ دے وہی ایف آئی آر کہلاتی ہے. تو جو عمران خان جو وکٹم پرسن ہے جس پر حملہ کیا گیا، جو اپنے اسٹیٹمنٹ میں اس نے کہا اس کے مطابق یہ ایف آئی آر ہوگی اور یہ ایف آئی آر ہوگی آج نہیں تو کل. یہ ایف آئی آر ہونی ہے اور یہ ہو کر ہی رہے گی، کیونکہ جو رائٹ ہے اور جو فالس ہے وہ دونوں چیزیں قوم کے سامنے آ چکی ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا جو سچی بات ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کوڈ ہوتی ہے یا پھر جو غلط بات ہے وہ کوڈ ہوتی ہے. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ دونوں جو باتوں میں کیا کیا فیکٹس پائے جاتے ہیں اور جو مدعی کی مدعیت میں ایف آئی آر ہوتی ہے کیا اس پر قانون کے مطابق عمل ہو پاتا یا نہیں ہو پاتا. جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی میں اپنے ناظرین سے ڈسکس کرتا رہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.